جی آج ہم تیسرا پروگرام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارا ٹاپک ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ خبروں کا معیار اور برطانیہ میں صحافیوں کی مشکلات درپیش مشکلات کے حوالے سے جو خبروں کے معیار کی بات کریں تو ہمارے ساتھ اس وقت مرزا علی شاہ صاحب جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ. آج ان سے یہ بات کریں گے کہ آخر الیکٹرانک میڈیا میں معیار خبروں کا اور اسکرین کا معیار وہ کیوں گرتا جا رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ نان پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ جو اس فیلڈ میں آئے ان کی وجہ سے معیار گر رہا ہے یا کمپرومائز کر رہے ہیں میڈیا ہاؤسز؟ اس میں میڈیا ہاؤسز ہے، سب سے بڑا رول تو میڈیا ہاؤسز کا ہے. اور تین فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح کی میڈیا کی پرولیفریشن ہوئی ہے نا، اس میں بہت سارے نئے لوگوں کا اس میں آنا تو ایک نیچرل کانسیکوینس ہے اور پھر وہ تو ہونا ہی تھا. لیکن دوسری طرف میڈیا ہاؤسز نے بھی بہت سارے اپنے جو سٹینڈرڈز تھے وہ انہوں نے لوور کیے ہیں. اور سب سے بڑا دیکھیں جو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف برطانیہ کی مثال دے دیں، آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر 90% اس وقت جو میڈیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ خود فوٹیج پاکستان میں ٹی وی چینلز کو مفت دے رہے ہیں. اب وہ اس کے پیسے نہیں لے رہے. اب اس کی وجہ سے سچویشن کس کی کمپرومائز ہوتی ہے؟ وہ لوگ کہ جو ہارڈ کور جرنلسٹ ہیں، جن کی ٹریننگ جرنلزم کیا ہے، جنہوں نے جرنلزم کو پڑھا ہے اور 20-25 سال سے انہوں نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ سبنگ کیا ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، ایک نیوز کو ایکچوئل ایک ریزنیبل اور ایک بالکل ایک بیلنس نیوز کیسے بنانے، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. سو یہاں پہ اب جرنلزم اگر دیکھیں تو وہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ کسی ایونٹ پہ چلے جائیں، وہاں سے فوٹیج بنائیں، فوٹیج اٹھا کے لگا دیں. اگر وہاں کوئی لڑائی ہو گئی تو اور اچھا، آپ اس وقت ٹی وی چینل کے بن جاتے ہیں نمائندے. ایک تو یہ فیکٹر. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے یہاں دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر وہ ان کی باقاعدہ طور پر جابز ہیں، وہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے پارٹ ٹائم یہ لوگو بھی رکھا ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا یہ پارٹ ٹائم جاب ہے؟ نہیں پارٹ ٹائم جاب تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو جس طرح کے اب حالات ہیں، مختلف جو ایپس آئی ہیں، سوشل میڈیا جو انفلوئنسز ہے، پریشر ہے، یہ تو 24 آورز کی ایک جاب ہے. لیکن دیکھیں لوگوں نے یہاں پر لوگوز آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ میں اور یہاں کتنے پاکستان میں اتنے چینل نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں نظر آتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ چھوٹی کمیونٹی ہے اور اس میں جب آپ کے پاس لوگو ہو نا تو وہ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی ذرا اچھا ایک آپ ایک کلب کے ممبر ہیں، آپ ایک وہاں پہ ٹھیکیداری ہے اور آپ ذرا اپنے آپ کو ذرا وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میرا اسٹیٹس ہے وہ. سو جرنلزم ایکچولی it should have been all about genuine news, it should have been about credibility, public service, اس کا وہ کرنا. لیکن اب جو لوگوز رکھنا اور وہ سارا وہ ایک سمبلزم بن گیا ہے، ایک سٹیٹس بن گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب جو وہ والے لوگ کہ جنہوں نے مطلب بڑے جو بہت ویٹرنز بن چکے ہیں اپنی پروفیشن میں، جن کو ایکچوئل پتہ ہے کہ خبر بنتی کیسے ہے، کیسے کرتے ہیں، جنہوں نے بڑا ایک لائف ٹائم دیا ان میں، اور ایک ویسے بندہ جس نے اٹھا کے لوگو لگا کے سامنے رکھ کے کھڑا ہو گیا، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں. میڈیا ہاؤسز کو کیا کرائیٹیریا سیٹ کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ خاص طور پر برطانیہ میں انٹرنیشنل سٹی میں ہم بیٹھے ہیں، اپنے ملک کی خبریں، دوسرے ممالک کی خبریں ہم دیتے ہیں. بڑی ذمہ داری کا کام، یہ کوئی جوک نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ نے ساری زندگی اسی کام میں گزاری، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں آپ کا ایک نام ہے، پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی، دنیا میں آپ کا نام ہے. تو ایک سجیشن تو جانا چاہیے کہ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو لاتے ہیں تو ان کو ٹریننگ دیں. دیکھیں یہ اس میں تو بڑا، لیکن یہی سے تو پرابلم ہے کہ میڈیا ہاؤسز نے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کیا کہ جو ان کو صرف فوٹیج بھیج دیتے ہیں، مفت کی خبر بھیج دیتے ہیں. اب میڈیا ہاؤسز کا بھی دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی ان چیزوں اس طرح کی چیزوں کو انکریج نہ کرتے، لیکن انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو انکریج کیا. اب اس میں یہی تو بنیادی وجہ ہے کہ ایک جو پاکستان میں لٹ سے کہ جو مختلف میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کو ایک منیمم کرائیٹیریا سیٹ کرنا چاہیے کہ کیا صرف جو بندہ فوٹیج بھیجتا ہے ضرور اس کو لے. میں کہتا ہوں میڈیا ہاؤسز کی یہ ذمہ داری ہے کہ نئے لوگوں کو ٹریننگ دیں، نئے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، ان کو انکریج کریں آن لائن. لیکن یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے ان کو منیمم ان کو کوئی ٹریننگ دیں، ان کو یہ کہیں کہ کچھ تھوڑا بہت اس حوالے سے پڑھ لیں کہ جرنلزم ہوتا کیا ہے، سٹوری کیسے کور کرنی ہے، سٹوری رائٹنگ کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، مختلف جو پارٹیز ہیں ان کا ورژن کیسے، ایک جو فیئر اینڈ بیلنس نیوز کیسے کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو دیکھیں پورا ایک سیاست اور جرنلزم اب سٹیٹمنٹس کے اوپر چل رہا ہے، الزامات کے اوپر چل رہا ہے، ان ویریفائڈ ایلیگیشنز پہ جو جتنے بڑا جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو یا میڈیا میں ہو، جو جتنی لمبی چھوڑتا ہے، سنسیشن پھیلاتا ہے، اس کا وہاں پہ مقام ہے اور اس کو ریٹنگز بھی آ رہی ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں. سو دس از دا نیو نارمل ناؤ.
جو کہ ایکچوئل مطلب فیکٹ یہ ہے کہ یہ کبھی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن خبروں کا پریشر جو ہے خاص طور پہ آپ نے جھیلا ہے, ہم جانتے ہیں خبروں کا پریشر جھیلا ہے, آپ پہ بڑے الزامات لگے, پاکستان میں بھی بہت کچھ کہا گیا, اداروں نے بھی کہا, ہم جانتے ہیں, ہم نے بھی دیکھا, ہم پہ بھی تھوڑا بہت, ہم بھی وکٹمائز ہوئے پاکستان میں جب پرنٹ میڈیا سے ہمارا تعلق رہا. خبروں کا اگر پریشر جھیلنا ہے تو اس میں ہمیں کس طرف زیادہ جانا چاہیے؟ ہمارا نالج کی طرف جانا چاہیے, ٹیکنیکلٹیز کی طرف جانا چاہیے, یا ہمیں اور زیادہ ایکسپلور کرنا چاہیے اپنے آپ؟ دیکھیں ہمارے اوپر جو الزامات ہیں, جو کرٹیسزم ہے, وہ تو ایک نارمل سی چیز ہے, اور میرا خیال ہے کرٹیسزم ہمارے اوپر ہونا بھی چاہیے, چاہے وہ پی ٹی آئی کرٹیسائز کرے, پی ایم ایل این کرے, کوئی سی بھی سندھی نیشنلسٹ پارٹی ہو, بلوچ ہو, کوئی بھی ہو کرے. چونکہ بہت سارے حوالوں سے دیکھیں جو جس طرح کی ہم مطلب جو رپورٹنگ ہو رہی ہے, جو جس طرح کی وہ چیزیں چل رہی ہیں, تو اس میں کرٹیسزم بنتا تو ہے اور ہونا بھی چاہیے, یہ اصلاح کے لیے. لیکن جہاں تک دیکھیں ایک کرٹیسزم اور پھر اب ہر بندہ اٹھ کے کوئی لفافے کا الزام لگا رہا ہے, کچھ پیسے کا لگا رہا ہے, کچھ. میں آپ کو صرف ایک مثال یہ دوں کہ میرے اوپر کسی نے الزام لگایا تھا لفافے کا, اور یہ اس نے کہا جی کہ اس نے اتنے ہزار لے لیے, یہ کر لیا وہ. میں نے اس کے اوپر آج سے 3 سال پہلے ڈیفامیشن کا کیس کیا تھا. وہ الحمدللہ وہ کیس کا کچھ حصہ میرے حمایت میں فیصلہ آ چکا ہے. وہ شاید مہینے ایک تک میں اس کو پبلک بھی کروں گا. بہت بڑا ڈیفامیشن کا کیس ہے. تو یہاں پہ میں نے اس کو ایک کسی اور وجہ سے نہیں, لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ ایلیگیشن کیا تھا, بٹ دیٹ واز ویری ہرٹفل ٹو می. میں نے اس کے اوپر ایک ایکشن لیا, اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ وہ خبر بھی شیئر کروں گا کہ لنڈن ہائی کورٹ سے میرے لیے وہ فیصلہ آیا, جو ٹوٹل ججمنٹ ہی میرے فیور میں ہے کہ وہ سارے الزامات غلط تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمیجز بھی ملیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ الزامات وغیرہ تو لگتے ہیں, لیکن انفارچونیٹ ریالٹی کہ ابھی جس بندے کو جو ہم نے ایک اوور آل میڈیا نے پالیٹکس میں ایک آرگنائز کیمپین کے ذریعے لوگوں کو انکریج کر دیا گیا کس طرح کی وہ کرے. اب اس میں تو مطلب اٹس اے ویری سیڈ ریالٹی, بٹ دس از دا وے اٹ از. صحیح ہے جی, بالکل. جیسا کہ آپ نے مرزا علی شاہ جی کی بات سنی, بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر شعبے میں ایک کرائٹیریا, منیمم کرائٹیریا ضرور سیٹ ہونا چاہیے. پروفیشنلزم کو پرووک کرنا چاہیے اور ڈسکریج کرنا چاہیے ایب نارمیلٹی کو, ویکنیسز کو, ان چیزوں کو. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ گزارا ہو رہا ہے, اس کو ہمیں ضرور ڈسکریج کرنا چاہیے اور پروفیشنلزم کو پرووک کرنا چاہیے.